بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ایسے بہت سے واقعات سننے کو ملتے ہیں جو ہمیں لرزا کے رکھ دیتے ہیں۔ کہیں سننے میں آتا ہے کہ ایک باپ نے 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار مار کر جان سے ہی مار دیا، اور کہیں ایسے ظالم باپ پائے جاتے ہیں جو بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ایک درندے نما باپ کا ہے جس ظالم نے اپنی 1 دن کی بیٹی کو پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین، یہ دردناک واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسے ظالم باپ کا ہے جو بیٹیوں کے سخت خلاف تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی بیٹی پیدا نہیں کرنا، جب بھی ماں بننا بیٹے کی ماں بننا، کیونکہ مجھے بیٹیوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کی بیوی بہت نیک تھی، وہ ہمیشہ اللہ تعالی سے دعا کرتی، یا اللہ جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا، کیونکہ وہ بہت ہی غریب گھرانے کی بیٹی تھی اور اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت کر سکتے، اس لیے وہ ہر وقت اللہ تعالی سے دعا کرتی تھی، یا اللہ جب بھی مجھے ماں بنانا بیٹے کی ماں بنانا۔ اس کا شوہر بھی ہر وقت آتے جاتے ایک ہی بات کہا کرتا تھا، مجھے جب بھی دینا بیٹا ہی دینا، کیونکہ مجھے صرف بیٹا ہی چاہیے۔ اس کی شادی کو 2 سال گزر چکے تھے۔ 2 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالی نے اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اور ایک دن اپنے شوہر کو خوشخبری سناتی ہے کہ وہ ماں بننے والی۔ اس کا شوہر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے شوہر نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جانتی ہو کہ میری خواہش کیا ہے۔ اب اس عورت پر ایک اور ستم تھا۔ اب ہر وقت وہ اس بات کو سوچتی رہتی کہ میرا شوہر بیٹا چاہتا ہے، دن رات اسی غم میں مبتلا رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی، یا اللہ مجھے بیٹا دینا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے پہلے ہی بہت بدسن ہے، اور اگر بیٹی کی شکل دیکھ لے گا تو نہ جانے کیا کرے گا۔ وہ کہتی تھی، یا اللہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی دینا تیرے بس میں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں ہے۔ یوں ہی اس کے روتے ہوئے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اور اللہ پاک نے اسے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ جب اس کے شوہر کو یہ خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو ایسے جیسے اس پر آسمان سے بجلی گر گئی۔ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میرے سامنے اپنی اس بیٹی کو کبھی لے کر مت آنا، مجھے اس سے سخت نفرت ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے، لیکن تم نے بیٹی پیدا کی۔ جب اس بچی کو پیدا ہوئے 7 دن گزر گئے، رشتہ دار آئے، مبارکباد دینے لگے۔ اس آدمی کو ایسا لگا کہ لوگ اسے طنز دے رہے ہیں کہ تم بیٹی کے باپ بن گئے ہو، بہت زیادہ مبارک ہو۔ یوں ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کی بیٹی چلنے پھرنے لگی اور اس کو بابا بابا پکارنے لگی، لیکن اس نے کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی بھی باپ کا پیار آیا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہمیشہ غصے سے، نفرت سے دھتکار کر دھکا دے کر وہاں سے چلا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک بے رحم اور ظالم باپ تھا۔ دوسری بار پھر اس کے گھر خوشخبری آئی، اس کی بیوی پھر حاملہ ہوئی۔ اس کی کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بار بیٹا عطا کریں گے۔ اسی تمنا اور خواہش میں اس کے 10 سال گزر گئے۔ یوں وہ 5 بیٹیوں کا باپ بن گیا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ پاک نے اسے ایک کے بعد ایک 5 بیٹیوں سے نوازا، لیکن وہ بدبخت انہیں بوجھ اور مصیبت سمجھتا تھا۔ وہ اتنا ظالم اور بدبخت باپ تھا کہ جس نے اپنی 5 بیٹیوں کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان چھوٹی چھوٹی معصوم بیٹیوں کی صرف ماں ہی تھی۔ باپ کی محبت اور شفقت کے لیے تو وہ ترس رہی تھی۔ وہ نیک ماں اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور باپ سے ہمیشہ دور رکھتی تھی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ان کا باپ ان کو مار نہ ڈالے۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا باپ ان سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میری بیٹیوں کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اپنے باپ کے پیار کے لیے وہ ترس رہی ہیں۔ یا اللہ یہ تیری جنت کے پھول ہیں، انہیں کمزور جان ہے، ان معصوم پھولوں پر رحم فرما اور ان کے باپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ وہ جب سے ان 5 بیٹیوں کی ماں بنی تھی وہ تب سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ظلم و ستم برداشت کرتی کہ کہیں میرا شوہر میری بیٹیوں پہ ظلم کرنا نہ شروع کر دے۔ اس کا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دوسری شادی کی تو اس کا باپ اسے مرضی کی شادی کرنے پر جائیداد سے آگ کر دے گا۔ وہ اپنے باپ کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن اسے بیٹا بھی چاہیے تھا۔ اس بار اس کی بیوی پھر حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے اس بار پھر ایک بیٹی کو جنم دیا تو میں اس کو آگ لگا دوں گا اور مار دوں گا۔ وہ نیک بیوی اللہ کے حضور روتی اور کہتی، یا اللہ تو میرا کون سا امتحان لے رہا ہے، مجھے اس بار بیٹا عطا کر دینا۔ 5 بیٹیاں ہو چکی ہیں، 6ٹھی بیٹی نہ ہو۔ یا اللہ اس بار مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دینا، ورنہ نہ جانے میرا شوہر میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ یا اللہ تو میرے شوہر کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے، میں بہت مجبوریوں کے تحت بیٹا مانگ رہی ہوں۔ بیٹیاں بھی تیری رحمت ہیں، مگر میں اپنے شوہر کے ڈر سے تجھ سے ہمیشہ بیٹا مانگتی ہوں۔ اس شوہر نے پیدائش سے 1 دن پہلے کہا، اگر تو نے اس بار بیٹی پیدا کی تو میں تجھے اور تیری بیٹی دونوں کو مار دوں گا۔ اس کی بیوی ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ میرا شوہر 10-12 سال سے مجھے صرف دھمکیاں ہی دے رہا ہے، آج تک اس نے اپنی بیٹیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پھر اللہ سے دعا کرتی رہی، یا اللہ اس بار مجھے بیٹا عطا کر دینا۔ اچانک اس کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ایک دائی کو لے آیا۔ دائی اندر کمرے میں چلی گئی اور وہ خود کمرے کے باہر ہی بیٹھ گیا، اور اس کو یقین تھا کہ مجھے اس بار بیٹا ہی ہوگا۔ جب اس نے بچے کے رونے کی آواز سنی اور دائی باہر آئی اور اس نے آ کر کہا، 6ٹھی بیٹی مبارک ہو۔ جیسے ہی اس نے 6ٹھی بیٹی کا نام سنا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ فوراً سے اندر آیا۔ یہ اس کی 5 بیٹیاں سن کر اندر بھاگی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک چھوٹی سی بہن دی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے اندر آ کر اپنی 5 بیٹیوں کو دھکا دیا اور 6ٹھی بیٹی کو اٹھا لیا، جو بھی پیدا ہوئی تھی۔ ماں ابھی بھی تکلیف میں تھی، وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے اس بچی کو بڑی نفرت سے اٹھایا۔ ماں تڑپ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اس بچی کو کیوں پکڑا ہے۔ وہ ظالم شوہر اس بچی کو پکڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، آخر میں کیا کروں۔ کبھی وہ سوچتا کہ اس کو آگ میں ڈال دوں۔ شیطان اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ اچانک اس کی نظر پریشر کوکر پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ اس کے اندر تو بچی کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں گی، 5 منٹ میں گل جائے گی اور میں اس کو پھینک دوں گا اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسا باپ کہلانے کے تو کیا، انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اس کی بیوی بڑی مشکل سے اٹھ کر آئی اور کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہو؟ مگر اس نے اپنی بیوی کو دھکا دے دیا۔ وہ ماں بیچاری تو پہلے ہی تکلیف میں تھی اور اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر تڑپ رہی تھی۔ اس ظالم باپ نے اس ننھی سی بچی کو پریشر کوکر کے اندر ڈال کر آگ پر رکھ دیا۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہونا، پریشر کوکر پھٹ گیا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زمین کانپنے لگی، دیواریں کانپنے لگی، آسمان رونے لگا۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کو جلال آیا، زلزلہ آنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹنا شروع ہو گئی اور اس ظالم انسان کا چہرہ کتے کا چہرہ بن گیا۔ زمین پھٹنا شروع ہو گئی، وہ کتا نما انسان کو زمین اپنے اندر نگل رہی تھی۔ جب زمین نے اس انسان کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا تو اس کی نظر 5 بچیوں پر پڑی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ زلزلہ، زمین کا کانپنا اور آسمان کا لرزنا اس ظالم باپ کے لیے ہی تھا، کیونکہ وہ معصوم تتلیاں، وہ معصوم بچیاں ایسے ہی کھڑی تھی، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر ان بیٹیوں پر پڑی تو اس نے سوچا، یہ وہی معصوم بچیاں ہیں جن کو میں دیکھ کر ہمیشہ دھتکارتا رہا، ان سے نفرت کرتا رہا۔ وہ ننھی شہزادی، وہ معصوم بچی جس کو اس کے باپ نے ابال دیا تھا، اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ معصوم تتلی مر چکی تھی۔ آج اس گناہ کی سزا اس کے باپ کو مل رہی تھی، جو بیٹی سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ پیدا ہوتے ہی اپنی بیٹی کو مار ڈالا۔ وہ ظالم باپ زمین کے اندر دھستا ہی جا رہا تھا، بھی طاقت اس کو کھینچ رہی تھی۔ وہ بچی جس کو اس نے پریشر کوکر میں ابال کر مار دیا تھا، اس کو کیسے بچا پاتے، کیونکہ پریشر کوکر پھٹ چکا تھا اور اس کی کمزور ماں اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کے باپ کا مقابلہ کر سکتی۔ وہ معصوم بچی بے دردی سے مر چکی تھی، لیکن اس کی ماں کو بچا لیا گیا تھا اور اسی کی ماں کے ذریعے اس پورے واقعے کا پتہ چلا۔ اور وہ زمینی عذاب صرف اسی باپ پر نازل ہوا تھا۔ قدرت کو بھی بہت زیادہ غصہ آیا۔ سننے میں آیا کہ اس وقت بہت بھیانک قسم کا زلزلہ آیا تھا جس میں لاکھوں افراد مر چکے تھے۔
وہ ماں بتاتی ہے کہ جب وہ ظالم باپ زمین کے اندر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ جیسے اس نے اپنی بچی کو جلایا تھا، اسی طرح وہ بھی دنیا میں ہی آگ میں جل رہا تھا۔ اس وقت زلزلہ آ رہا تھا اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم بھی بچ پائیں گے یا نہیں، مگر میں نے اور میری بیٹیوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ رحم مانگ رہا تھا لیکن اس پر رحم نہیں کیا جا رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو کیونکہ میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اس کے باپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں سنو، جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس گھر میں 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جب تک تو اس گھر میں رہے گی ہم بھی تیرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ ذرا سوچئے، جس گھر میں 70,000 فرشتے رہتے ہیں وہ گھر بھلا کیسے اللہ کی رحمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، بیٹی کے پیدائش پر خوشی کرنا کعبہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ ہمارے دین اسلام میں عورت کو بہت ہی بلند مرتبہ دیا ہے، وہ چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، ماں، بہن یا بیوی کے روپ میں ہو، ان کی عزت کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے پیار، محبت اور عزت پیدا کرے، اور ہم سب کو بھی اسلام کے بتائے ہوئے سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس واقعے کو صدقہ جاری سمجھ کر آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔